مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی یا قمری سال کا 7واں مہینہ رجب اپنے برکتیں بکھیر رہا ہے. اسے عام لوگ اللہ تعالیٰ کا مہینہ بھی کہتے ہیں. اس ماہ مبارک کی بہت فضیلتیں اور برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلامی سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محرم، رجب، ذیقعد اور ذوالحجہ محترم مہینے ہیں. ہر ایک مہینے کی اپنی شان اور فضیلت ہے. ماہ رجب رحمتوں، برکتوں اور انوارات سے پر مہینہ ہے. جب ماہ رجب کا چاند طلوع ہوتا تو رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے: اے اللہ ہمارے لیے برکت دے رجب میں اور شعبان میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچا. الحمدللہ یہ پر انوار تینوں مہینے یعنی رجب اور اس کے بعد شعبان اور رمضان شریف ایک دوسرے کے پیچھے ہیں. حجت الاسلام سیدنا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے: رجب دراصل ترجیب سے نکلا ہے جس کے معنی ہے تعظیم کرنا. اس مہینہ کو تیز بہاؤ والا مہینہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں توبہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے. اسی طرح رجب جنت کی ایک نہر کا نام بھی ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. اس نہر کا پانی رجب کے مہینہ میں نفلی روزے رکھنے والا ہی پیے گا. اسی مبارک مہینہ میں رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کا عظیم شرف بھی حاصل ہوا. حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آبپاشی اور رمضان شریف فصل رحمت کاٹنے کا مہینہ ہے. لہٰذا جو شخص رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور ماہ شعبان میں آنسوں سے سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان شریف میں فصل رحمت کیسے کاٹ سکے گا؟ اسی طرح علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا ہے کہ ماہ رجب جسم کو، ماہ شعبان دل کو اور رمضان شریف روح کو پاک کرتا ہے. ماہ رجب کو توبہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ رجب کی پہلی شب یعنی چاند رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتے کو حکم ہوتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے کہ سن لو، توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا ہے اور اس کے لیے خوشخبری ہے جو اس مہینہ میں توبہ کرے. سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ماہ رجب میں جو کوئی ایک بھی نفلی روزہ رکھ لیتا ہے وہ داخل جنت ہو جاتا ہے. اسی طرح سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی 15 رجب کو نفلی روزہ رکھنے والے ہیں ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. اسی طرح سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جس نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا تو یہ روزہ اس کے لیے تمام عمر کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور اگر وہ اس سال فوت ہو جائے تو شہید کا درجہ حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ بڑا ہی بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. مسلمانوں پر اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے رحمت کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رجب کی برکات سے نوازے اور
اپنی عبادت کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔